ان حالات میں علی صدپارہ جیسے لوگ جو ہیں یہ ایک امید کے چراغ بن کر روشن ہوتے ہیں، دنیا کی عظیم ترین چوٹیوں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرانے کی خاطر ہر طرح کے خطرات کو برداشت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پورے پاکستان میں علی صدپارہ کا ذکر ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اس کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، اور اب وہ پاکستانی ہیرو بن چکا ہے، اب وہ عالمی ہیرو بن چکا ہے۔ اور جو بھی لوگ K2 کی چوٹی سر کرنے جائیں گے، جو بھی لوگ نانگا پربت جائیں گے، جو لوگ بھی پاکستان کی عظیم چوٹیوں کو سر کرنے کی خواہش کا اظہار کریں گے، ان کو علی صدپارہ کے متعلق ضرور پڑھنا پڑے گا، وہ ضرور یاد آئے گا۔ آج علی صدپارہ ایک بڑا نام ہے، صرف ایک مہینے پہلے اسے جاننے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، اور یہ اعزاز آپ کہہ لیں، یہ شہادت جی کہہ لیں کہ اس کے حصے میں آئی۔ یہ کیوں آئی؟ یہ اس لیے آئی کہ وہ پاکستان کو ایک نام دینا چاہتا تھا، پاکستان کو ایک پہچان دینا چاہتا تھا۔ علی صدپارہ کا تعلق گلگت بلتستان کے اس علاقے سے ہے کہ اگر آپ کو کبھی وہاں پہ جانے کا اتفاق ہو، وہاں کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہو، تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ہمارا علاقہ کیسا لگا، آپ کو گلگت کیسا لگا، آپ کو ہنزا کیسا لگا۔ میں جب بھی اس خطے میں جاتا ہوں تو مجھے یہ بات بہت خوشی دیتی ہے کہ وہ لوگ اپنے علاقے پہ بہت فخر کرتے ہیں، اپنی روایات پہ بہت فخر کرتے ہیں، اپنے پاکستان پہ بہت فخر کرتے ہیں، اور آزادی سے پہلے ہی انہوں نے آزادی حاصل کر لی تھی، اور وہ جو ان کی ایک خود مختاری ہے، ان کی ایک جو آزاد روح ہے، اور جو زندگی میں آگے بڑھنے کی جو خواہش ہے، پہاڑوں کو سر کرنے کا ولولہ ہے، وہ آپ کو بڑے عجیب و غریب انسانوں سے ملاقات کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں ہے K2 کی چوٹی بہت بلند ہے، نانگا پربت بہت بلند ہے، لیکن اس خطے کے رہنے والے لوگ جو ہیں، ان کے حوصلے، ان کے عزم جو ہیں، وہ ان چوٹیوں سے بھی زیادہ بلند ہیں۔ ہم اگر بات کریں علی صدپارہ کی، اس نے اپنی زندگی کا آغاز ایک پورٹر کے طور پہ کیا، اور اسی دوران اس نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں، مختلف قوموں سے کے لوگ آتے ہیں، وہ چوٹیاں سر کرتے ہیں، اپنے ملکوں کے جھنڈے جو ہیں ان چوٹیوں پہ لہراتے ہیں، اور اپنے ملک پہ فخر کا اظہار کرتے ہیں، اپنی قومیت پہ فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جذبہ جو پہلے سے موجود تھا علی صدپارہ میں، یہ پروان چڑھا۔ اس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنا نام روشن کرے گا، اپنے ملک کا نام روشن کرے گا، اور کوئی چوٹی سر کرے گا، کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے گا۔ کبھی آپ غور کریں، یہ جو پہاڑوں پہ چڑھنا ہے، یہ تو بالکل پاگل پن جیسا کام ہے، یہ تو ایک عشق ہے، یہ تو ایک ایسا کام ہے جو عام لوگ تو اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو انسانی جسم ہے، اس کو کوئی 2100 میٹر جو ہے، 2000 میٹر جو ہے، وہاں پہ وہ نارمل رہتا ہے۔ اس کے بعد انسانی آکسیجن جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، انسانی جسم پہ اس کے برے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل ایک فلم ایورسٹ کا منظر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، جس میں ایک کوپے ماں جو ہیں اور گائیڈ جو ہیں وہ اچانک پاگلوں جیسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، کپڑے اتار پھینکتے ہیں، لباس اتار پھینکتے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتی ہیں، اور ایک پاگل پن کی کیفیت جو ہے اس میں وہ چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور موت جو ہے اس کو گلے لگا لیتے ہیں۔ علی صدپارہ کو بھی بالکل بخوبی علم تھا کہ جب آپ کوپے مائی کرتے ہیں، جب پہاڑوں کو سر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جب آکسیجن کم ہوتی ہے تو کس طرح سے آپ کی سوچنے کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، کیسے آپ کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، کیسے کیسے وہم نظر آتے ہیں، کیسے کیسے آپ کی نبض کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ اس کو ضرور بتایا گیا ہوگا کہ جب موسم کے اثرات کا انسان شکار ہوتا ہے، اور اس نے دیکھا بھی ہوگا
اس کی نبض تیز ہو جاتی ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، پھیپھڑے کام کرنے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں. گویا بلندی جو ہے وہ انسان کی موت کا موجب بن جاتی ہے. یہ بلندی جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو اس کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم K2 کی بات کریں، دنیا کی دوسری چوٹیوں کی بات کریں، تو وہ خطرناک وادی یا جس کو اب ڈیتھ وادی کا نام دیا جاتا ہے وہ 8,000 میٹر سے شروع ہوتی ہے. 8,000 میٹر کے بعد آپ کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے. یہ جو K2 پہ وہ باٹل نیک کا مقام ہے جو کوئی 8,000 میٹر سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن وہیں سے یہ ایک ڈیتھ وادی شروع ہو جاتی ہے. وہاں پہ جو لوگ سفر کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پہاڑوں کو سر کرنے کی طرف جاتے ہیں، تو ان کے پاس انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس زندگی کے صرف 16 سے 20 گھنٹے ہیں. انہوں نے چوٹی سر کرنی ہے یا نہیں سر کرنی ہے اور واپس آنا ہے، کیونکہ اگر وہ واپس آنے میں ناکام رہیں گے تو پھر زندگی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں رہے گی. علی ستپارہ جو ہیں ان کے متعلق پاک آرمی نے آپریشنز کیے ہیں، ہیلی کاپٹرز نے کیا ہے. جدید ترین ٹیکنالوجی جو ہے آئس برگ کی اور دوسرے ممالک کی، انہوں نے تصویریں لی ہیں اور کچھ نہ کچھ ایسی صورت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے ان کوپیماؤں کو بچایا جا سکے. لیکن اب ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے جو زندگی کے امکانات ہیں وہ کم ہیں، ناممکن ہیں، اور اب تو ظاہر ہے کہ سرچ آپریشن ان کی لاشوں کے لیے کیا جا سکتا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو موت کو قریب سے دیکھتے ہیں، دوسروں کو موت کے منہ میں جاتے دیکھتے ہیں، یہ کوپیمائی کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں پہاڑوں کے عشق میں اتنے مبتلا ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی جو ہے اس کی اہمیت کو فراموش کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک انسانی نفسیات کا ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. وطن کے لیے لوگ جان قربان کرتے ہیں، عشق کے لیے لوگ جان قربان کرتے ہیں، عزت کے لیے لوگ جان قربان کرتے ہیں. لوگ پہاڑوں کے عشق کے لیے میں جان قربان کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں اپنے ملک کا نام جو ہے اس کو روشن کرنے کے لیے جان قربان کرتے ہیں. علی ستپارہ نے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی. وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوا. وہ ایک اپنے ملک کو، اپنی قوم کو دنیا میں ایک عزت دلانا چاہتا تھا. ایک ایسا ملک جس پہ دہشت گردی کے الزامات لگ رہے ہیں، جس کے پہ کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، وہاں ایک شخص جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کے صرف اپنے ملک کو نام دلانے کے لیے اور اپنے ملک کو عزت دلانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی سر کر رہا ہے. وہاں کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ اس کو سونا تو نہیں ملنا تھا. پہاڑ کی چوٹی جو ہے وہ ہیرے اور جواہرات سے تو بری نہیں ہوئی تھی کہ اس لالچ میں گیا ہے. نہیں، وہ اس قوم کو، اس ملک کو عزت دلانے کے لیے گیا ہے. ہمیں اس سے کچھ سیکھنا ہے. جو علی ستپالہ کی شہادت ہے وہ ہمیں بہت سے درس دیتی ہے. زندگی کے کئی بڑے نئے مفہوم جو ہے وہ ہم پہ آشکار کرتی ہے. زندگی کا مقصد یہی نہیں ہے کہ آپ دولت اکٹھی کرتے رہیں، دولت اکٹھی کرتے رہیں، دولت اکٹھی کرتے رہیں اور کثرت کی خواہش میں قبروں تک جا پہنچیں. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کا مقصد ہم لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ایک اور صاحب آئے تھے، چند برس پہلے آئے، گریگ مورٹسن، امریکی تھے، اور یہاں پہ انہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کی کوشش کی. اپنی ٹیم کے ساتھ گئے، لیکن اپنی ٹیم سے جو ہے اپنی ٹیم جو تھی ان سے بچھڑ گئے، اور بچھڑ کے گھومتے گھماتے بڑی بری حالت میں وہ ایک جو قریبی ایک ماؤنٹ ایورسٹ کے گاؤں تھا وہاں جا پہنچے. وہاں جا کے انہوں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ ہیں وہاں کے وہ بڑی محبت کرنے والے ہیں. انہوں نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا، ان کی تیمارداری کی، جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کیا. وہ وہاں شفا یاب ہو گئے. اس دوران انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کس طرح کی پسماندگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں.
بچے اور بچیوں کی ایجوکیشن کا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں، میں واپس آؤں گا اور میں آپ کے لیے کچھ کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں نے میری جان بچائی ہے، آپ لوگوں نے میرا جو ہے مجھ پہ احسان کیا ہے. گریگ مارٹسن کی یہ کہانی جو ہے، یہ ان کی معروف کتاب جو نیو یارک ٹائمز کی 4 سال تک بیسٹ جو بکس ہیں نان فکشن بکس میں شامل رہی، اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان کی ہے. وہ آتے ہیں، اس علاقے میں آتے ہیں جس میں ستپارہ جاتے تھے، جس میں علی ستپارہ کی فیملی رہتی ہے. اس علاقے میں انہوں نے اسکول قائم کرنا شروع کیا. مارٹسن کا تعلق امریکہ سے ہے، لیکن اس نے احسان کا بدلہ جو ہے وہ دینے کی کوشش کی. اور ان کی جو کتاب انہوں نے اس میں جو میں نے عرض کیا جیسے کہ 3 کپ آف ٹی جو ہے، اس میں بڑی خوبصورت طریقے سے اس داستان کو بیان کیا ہے. گریگ مارٹسن جو ہے اس کا تعلق امریکہ سے ہے. امریکیوں کو یہ فخر ہے کہ وہ ایک عظیم قوم ہے، اور اس کے اکثر افراد جو ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ عظیم ہے. اور گریگ مارٹسن نے جو تقریباً 200 اسکول جو ہیں وہ قائم کیے ہیں اس علاقے میں، جس میں ہزاروں بچے جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. مختلف چیریٹی اس نے اکٹھی کی اور کی. تو آج جب ہم علی ستپارہ کو یاد کر رہے ہیں، ہم پاکستانی فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھرپور کارروائی کی ہے، تمام وسائل استعمال کیے ہیں، تمام جدید ٹیکنالوجی استعمال کی ہے علی ستپارہ کو تلاش کرنے میں. وہ ناکام رہے. اب علی ستپارہ اس دنیا میں چانسز جو ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن ان کا نام زندہ رہنا چاہیے. ان کا نام اسی طرح سے زندہ رہنا چاہیے جیسے ایک امریکی نے پاکستان میں آ کے پاکستانی بچوں کے لیے، پاکستانی بچیوں کے لیے اسکول بنائے. علی ستپارہ جو ہے اس کے نام پہ بھی اسکول بننے چاہیے، اس کے نام پہ بھی ادارے بننے چاہیے، اس کے نام پہ بھی ایسے انسٹیٹیوشنز قائم ہونے چاہیے جو کوپیمائی کی تعلیم دے سکے، جو کوپیمائی کو زیادہ محفوظ بنا سکے، جو پاکستان کے یہ جو حسین پہاڑ ہیں، جو خطرناک پہاڑ ہیں، جو عظیم پہاڑ ہیں، ان پہ کوپیمائی کے طریقے جو ہیں، جو جدید طریقے ہیں، ان کا اہتمام کر سکیں، ان کی ایجوکیشن کا بندوبست کر سکیں. اگر کسی قوم نے آگے بڑھنا ہے تو اس کو لالچ سے نکلنا پڑے گا. اور سچی بات یہ ہے کہ جب میں اخبار میں خبریں پڑھتا ہوں کہ ہمارے یہاں سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس میں کرپشن ہو رہی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے بہت عزت دی ہے وہ دولت کا اکٹھی کر رہے ہیں، اور ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ کرپشن کا شکار ہو رہا ہے. تو ان حالات میں علی ستپارہ جیسے لوگ جو ہیں یہ ایک امید کے چراغ بن کر روشن ہوتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کسی مقصد کے بغیر، جو ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے اپنے ملک و قوم کا نام روشن کرنے کی خاطر، دنیا کی عظیم ترین چوٹیوں پہ پاکستان کا جھنڈا لہرانے کی خاطر ہر طرح کے خطرات کو برداشت کرتے ہیں.